اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حجت خدا کے بغیر یہ زمین باقی رہ سکتی ہے؟ تمام امت مسلمہ غور کرے، فکر کرے کہ آج یہ جو زمین قائم ہے، یہ زمین اپنے محور پہ سفر کر رہی ہے اور مسلسل چکر لگا رہی ہے، اور اپنا ایک چکر 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے، اور پھر اتنی رفتار ہے اس زمین کے اندر کہ جس رفتار کو ناپنے کے لیے آج تک دنیا کا کوئی انسان وہ آلہ نہیں بنا سکا کہ جس آلے کے ذریعے سے زمین کی رفتار کو ناپا جائے کہ وہ کتنی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے۔ لیکن ہمیں گھومتی ہوئے نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ یہ طلوع اور غروب کا جو سلسلہ ہے حقیقت میں یہ نہیں ہے، بلکہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور جتنا حصہ زمین کے سامنے ہوتا ہے، سورج کے سامنے ہوتا ہے، جتنا زمین کا حصہ وہاں روشنی ہوتی ہے، اور جو حصہ سورج سے اوجھل ہو جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا حجت خدا کے بغیر یہ زمین قائم رہ سکتی ہے؟ کیا حجت خدا کے وجود کے بغیر یہ زمین باقی رہ سکتی ہے یا باقی نہیں رہ سکتی؟ اگر میں خود سے کوئی دلیل قائم کروں تو شاید کوئی مانے نہ مانے، لیکن میں اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 سے فرمان معصوم پیش کرتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ تبقى الارض بغیر امام، کیا زمین بغیر امام کے باقی رہ سکتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے عزیزوں، وہ سننے کے قابل ہے، وہ حجت ہے ہمارے لیے۔ حجت خدا کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کچھ وہ فرما دیتے ہیں وہ ہم پر حجت ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ فرمان قرآن مجید سے نہ ٹکراتا ہو۔ کیونکہ بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے جھوٹی روایات کو بھی داخل کر دیا اور منسوب کر دیا، اور بنائے گئے فرمان، حدیثوں کو بنایا گیا، حدیثوں کو گھڑا گیا، من گھڑت فرمان بھی جو ہے وہ بیان ہوتے رہتے ہیں، اور تاریخ کے اندر موجود ہے، کتب حدیث کے اندر بھی جو ہے وہ ایسی جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں بھی ہیں جو منسوب کر دی گئی ہیں پیغمبر کے ساتھ، وہ پیغمبر کی ہے نہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایات اور بہت سارے ایسے فرامین معصومین کے ساتھ منسوب کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ فرمان معصوم نہیں ہے۔ جانتے تھے کہ ہماری حدیثوں کو منسوب کر دیا جائے گا، ہم سے، ہمارے فرامین کو ہم سے منسوب کیا جائے گا ان کو کہ جو ہمارے نہیں ہیں، ہمارا کہہ کر کہ یہ فلاں امام کا فرمان ہے یا یہ حدیث پیغمبر ہے، یہ لوگ کہیں گے، تو اسی لیے انہوں نے پہلے سے اس کا بندوبست فرما لیا تھا اور ہمیں کہہ دیا تھا کہ ہمارے فرمان کو دیکھو، اگر وہ فرمان قرآن سے ٹکرا رہا ہے تو وہ ہمارا فرمان نہیں ہے، اور اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ ہمارا فرمان ہے۔ پس جو قرآن کے مطابق ہے اس فرمان کو مان لینا، جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو اس فرمان کو دیوار پہ دے مارنا، وہ ہمارا فرمان نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ وہ کسی شیطان کا کلام تو ہو سکتا ہے، امام کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ تو راوی کہتا ہے ہم نے امام سے پوچھا ہے، اصول کافی کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 179۔ راوی کہتا ہے ہم نے امام سے پوچھا اتبقى الارض بغیر امام، کیا بغیر امام کے زمین باقی رہ سکتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، قال، امام نے فرمایا، قال
لو بقیت الارض بغیر امام لصاحت. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر زمین امام کے وجود سے خالی رہی تو دھس جائے گی. کیا مطلب؟ برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. دیکھیں، بعد از پیغمبر اگر فقط ایک امام ہوتا اور آگے امام نہ ہوتے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور وہ نام بتائے ہیں 12 امام باقاعدہ طور پہ رسول اللہ نے روایات کے مطابق بتائے ہیں کہ 12 امام ہیں، ان کے یہ نام ہے. اور وہ سارے کے سارے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، یعنی پہلا امام علی ہے، اس کے علاوہ جتنے امام ہوں گے وہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں. ظاہر ہے کہ علیہ السلام جناب فاطمہ کا شوہر ہے، اور اس سے جو اولاد ہے ان اولادوں میں سے جو امام منصوص من اللہ ہے وہ ہے. اب فرض کر لیں امام کے اس فرمان کے مطابق بعد از پیغمبر اگر ایک فقط امام ہوتا اور امام حسن، امام حسین اور دیگر ائمہ بے فرض نہیں ہیں، تو جیسے ہی علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی مسجد کوفہ میں ذرا لگتی، اور 3 دن کے بعد 21 ماہ رمضان المبارک کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے. 21 کو رخصت ہوتے ہی جیسے ہی وجود جو ظاہری اس دنیا سے چلا جاتا تو اس وقت یہ زمین اپنے محور پہ قائم نہ رہتی اور دھس جاتی اور تباہ و برباد ہو جاتی اور پھر قیامت آ جاتی. قیامت نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اس کے بعد امام حسن موجود تھے. امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، قیامت نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین موجود ہیں. امام حسین کو کس بے دردی سے اپنے صحابہ کرام اور اولاد کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا اور ان کی خواتین کو قیدی بنایا گیا ہے. وہ کون سا ظلم ہے جو ان پہ نہیں ہوا؟ لیکن قیامت نہیں آئی. کیوں؟ اس کے بعد امام زین العابدین موجود ہیں. امام زین العابدین کو زہر دی گئی، قیامت نہیں آئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام محمد باقر موجود ہیں. امام محمد باقر کو زہر دی گئی، امام دنیا سے چلے گئے، قیامت نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہیں. امام جعفر صادق کو زہر دی گئی، امام دنیا سے چلے گئے، قیامت نہیں آئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا گیا. بہت لمبا عرصہ، طویل عرصے تک آپ قید میں رہے، آخر میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا. قیامت نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ 8ویں امام امام رضا موجود تھے اور امام رضا کو زہر دی گئی، امام رضا دنیا سے چلے گئے، قیامت نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ 9ویں امام موجود تھے، امام محمد تقی. امام محمد تقی کو زہر دی گئی، قیامت نہیں آئی. کیوں؟ امام محمد نقی موجود تھے، امام محمد نقی کو زہر دی گئی. پہلے قید کیا گیا پھر زہر دی گئی، دنیا سے چلے گئے، قیامت نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ 9ویں امام موجود تھے، 11ویں امام موجود تھے، امام حسن عسکری. امام حسن عسکری کو زہر دی گئی اور جب زہر دی گئی تو قیامت نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ موجود تھے، یعنی امام محمد مہدی موجود تھے. اور یہ چپ کا جو آپ جلوس نکالتے ہیں وہ یہی تھا کہ امام علیہ السلام کے والد ماجد دنیا سے چلے گئے ہیں اور امام بڑی خاموشی سے چپ کر کے روتے رہے، بلند آواز سے نہیں روئے. کیونکہ جس طرح پہلے اماموں کو مارا گیا، شہید کر دیا گیا، اس 12ویں کو بھی مار دیتے تو پھر چونکہ امام 12 ہے، 13واں امام نہیں آنا، تو پھر اسی وقت قیامت آ جاتی. اس لیے اللہ نے ہم پہ رحم کھایا، اللہ نے ہم پہ یہ رحم کھاتے ہوئے 12ویں امام کو غائب کر دیا گیا کہ اب تک جتنی حجتیں میں نے بھیجی ہیں سب کو انہوں نے مار دیا ہے. سب کو، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو تلوار کے ذریعے مارا گیا، قید میں بند رکھا گیا. اب یہ میرا 12واں اور آخری ہے، یہ حجت آخری ہے، اگر اس کو مار دیا تو فوراً پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی. لہٰذا اس نے 12ویں کو پردہ غیبت میں بھیج دیا، پردہ غیبت میں بھیج دیا. اور یہ دنیا قائم و دائم ہے، یہ زمین قائم و دائم ہے. اگر امام زمانہ پردہ غیبت میں نہ ہو تو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ پھر یہ زمین محور پہ نہیں رہ سکے گی، بلکہ کیا ہو جائے گی؟ دھنس جائے گی.
تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اے عزیزو، اگر یہ زمین قائم ہے تو اس قائم کی وجہ سے قائم ہے جو پردہ غیبت میں موجود ہے۔ اگر وہ پردہ غیبت میں موجود نہ ہوتا تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا، انسانوں کا وجود نہ ہوتا، حیوانات کا وجود نہ ہوتا، نباتات کا وجود نہ ہوتا، موجودات کا وجود نہ ہوتا۔ یہ سارے وجود اگر قائم ہیں تو اس قائم کی وجہ سے ہیں کہ جو پردہ غیبت میں موجود ہے، اور اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام مہدی کے سب قائل ہیں۔ یہ حضور کے آخری خلیفہ برحق، جانشین پیمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے اور اس دھرتی کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے، جیسا کہ یہ دھرتی ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے۔ اور جب میرا 12واں آقا آئے گا تو یہ ظالم جابر حکمران اگر مر بھی جائیں گے تو قبروں سے اٹھا کر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، اور منتقم خون حسین ہوگا میرا 12واں آقا۔ اس لیے اس قابل اپنے آپ کو بنائیں، امام آئیں ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں، امام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ عزیزو، آج امام کے لیے دعائیں کیا کرو، دعائیں فرض پڑھا کرو، دعائیں امام زمانہ پڑھا کرو، امام علیہ السلام کو رات کو امام سے باتیں کیا کرو اور سو جایا کرو، صبح اٹھ کے امام علیہ السلام کو پہلے سلام کیا کرو، اس کے بعد کوئی اور کام شروع کرو۔ اپنی زندگی کا طرز عمل بناؤ، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی۔ آج یہ دنیا اگر قائم ہے، یہ زمین قائم ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں امام زمانہ یعنی حجت خدا کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر زمین حجت خدا سے خالی رہ جائے تو یہ زمین دھنس جائے گی۔ عزیزو، یہ بھی ہم پہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے 12ویں کو پردہ غیبت میں رکھا ہے، ورنہ ہمارا وجود تک نہ ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔